السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہتا ہے دعا سے کچھ نہیں ہوتا، مانگنے کا طریقہ ہو تو کیا نہیں ملتا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کون کہہ دے گا۔ کتاب سی شخصیت دے اے میرے اللہ، سب کچھ کہہ دوں خاموش رہ کر۔ کچھ سفر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ منزل تک پہنچنے کا من ہی نہیں کرتا۔ کبھی اپنوں کی بے روحی، اس دنیا کا بے وفا ہو جانا، یا مشکل میں صرف اللہ پاک کی ذات کو قریب پانا، کیا یہ تم بے وجہ سمجھتے ہو؟ سب سے بڑا وظیفہ غیبت کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت نفع دے گا انشاءاللہ۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ پاک چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا کن فیکون بھی ہوگا اور ناممکن بھی ممکن بنا دیا جائے گا۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ تیرے بعد ہوئی مجھے تہجد کی عادت، اس سے پہلے تو میں اندھیرے سے بھی ڈرتی تھی۔ ہم ولیوں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں دعا کے لیے، مگر سب سے بڑا ولی اللہ تو آپ کے اپنے گھر میں ہے، آپ کی ماں۔ جو ملا تو شکر کیا، نہ ملا تو ملنا نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ اللہ پاک جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ میں اکثر ہار جاتی ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ چھوڑ کے جانے والے چلے ہی جاتے ہیں، پھر آپ گڑگڑائیں مریں یا پھر مر ہی جائیں۔ اپنے محبوب سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ آپ اسے جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں۔ وہ ہر ایک کی محبت دکھا کر پوچھتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا سازشوں کا راستہ چننا ہے یا اللہ پاک کی راہ پر چلنا ہے، آزمائشوں پر صبر کرنا ہے یا مایوس ہو کر بیٹھ جانا ہے، خوشیوں میں شکر گزار بننا ہے یا اللہ پاک کو بھول جانا ہے۔ اے میرے اللہ پاک، میں تجھ سے 2 طرح کی محبت رکھتی ہوں۔ ایک تو وہ محبت ہے جو غرض اور خواہش کی ہے، اور دوسری محبت وہ ہے کہ تو اس کے لائق ہے۔ غرض اور خواہش کی محبت میں میری آنکھیں ماسوائے بند ہوتی ہیں، لیکن اس محبت میں جو تیری شان کے شیان ہے، یعنی صرف تیری ذات کی محبت ہے، تاکہ میں تیرے جمال کا مشاہدہ کر سکوں۔ ان دونوں صورتوں میں میں کسی بھی طرح تعریف کی حقدار نہیں ہوں، بلکہ دونوں صورتوں میں سب سے زیادہ تعریف کے لائق تو ہی ہے۔ بے شک یہ لمحے عشق و مستی کے سدا یا بند نہیں رہتے، سدا خوشیاں نہیں رہتی، ہمیشہ غم نہیں رہتے۔ ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے، محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے، مگر پیستی بہت باریک ہے۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے اے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔
محفوظ خدا ان لوگوں سے رکھے جو دل میں دماغ رکھتے ہیں۔ دیکھ ممار، پرندے بھی رہے، گھر بھی بنے، نقشہ ایسا ہو کہ پیڑ گرانا نہ پڑے، ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے، زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے، دکھانا نہ پڑے۔ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور بولا ہوا جھوٹ۔ دوست ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے، وہ کتنی ہی پرانی ہو جائے پر اس کے الفاظ نہیں بدلتے۔ کبھی یاد آئے تو ورق پلٹ کر دیکھنا، ہم کل جیسے تھے آج بھی ویسے ہیں۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ الرحمن دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ محبت اتنی معصوم ہوتی ہے کہ اس کا اسیر اپنی آدھی زندگی تو کسی ایسے انسان کے پیچھے برباد کر دیتا ہے جو اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، اور باقی کی آدھی زندگی اسی پچھتاوے میں گزار دیتا ہے کہ وہ میرا کیوں نہیں ہوا۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو، آنسو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ زندگی میں اتنی تو اچھائی سے رہو کہ جب کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں تمہارے کاموں کا بدلہ ملے تو وہ تمہیں دعا لگے، بد دعا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے نا تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا، اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ معافی مانگنے سے اگر لگ رہا ہو کہ سامنے والے کے دل میں اپنی فتح کی بجائے آپ کی قدر میں اضافہ ہوگا تو جھک جانا چاہیے۔ جو لوگ آپ کو دل میں رکھتے ہیں وہ آپ کی ذرا سی پیش قدمی پر فوراً ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ لوگ پتھر مارنے آئے تو وہ بھی ساتھ تھے اقبال، جن کے گناہ کبھی ہم اپنے سر لیا کرتے تھے۔ فرمانے حضرت علی علیہ السلام، جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے صحت سے ہے، عافیت میں ہے۔ ایک شہر میں کتنے چہرے تھے، کچھ یاد نہیں، سب بھول گئے۔ ایک شخص کتابوں جیسا تھا، وہ شخص زبانی یاد ہوا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ خوف سے؟ پر وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، پھر خوف کیسا؟ جنت کے واسطے؟ پر وہ تو درگزر فرماتا ہے، شکر ادا کرنا ہے، فرض ہے۔ نماز فرض سمجھ کر نہیں، محبت سے پڑھو۔ زمین پر سر ٹکرانے کو نماز نہیں کہا جاتا، وہ تم سے کلام چاہتا ہے، تم اس کو دوست مانو، اسی سے مشورہ کرو، اسی کو داستان سناؤ جیسے اپنے دوست کو سناتے ہو۔ دل کی بے قراری کم ہوگی، پھر نماز میں سکون ملے گا انشاءاللہ۔ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل، ہم بہترین دن بھی گنواتے چلے گئے۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں۔ صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دورائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ اصل میں آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ خواہشات کو پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں۔
لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہر اذیت کی ایک میانہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسے رہتی ہے، نہ درد سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔